ورلڈ بینک نے پاکستان کو جو کمٹ کیا تھا اراؤنڈ $500 ملین یعنی کہ $500 ملین جو قرضہ تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے. کیوں کینسل کیا ہے شہباز؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ پاکستان کو تو گیون کہ ہم آئی ایم ایف میں ہیں، بھلے ہمیں آئی ایم ایف سے جو قرض ملتا ہے وہ ہماری جو بیرونی ضروریات ہے وہ پوری نہیں کر سکتا. ہمیں ورلڈ بینک سے، اے ڈی بی سے، باقی جتنے بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہیں، کمرشل جو لینڈرز ہیں، وہاں سے بھی پیسہ چاہیے تاکہ ہم بیرونی ادائیگیوں کا جو توازن ہے اس کو مینٹین کر سکیں. تو یہ خبر کتنا بڑا سیٹ بیک ہے گورنمنٹ کے لیے؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں شاید ان کے لیے اتنا سیٹ بیک نہیں تھا کیونکہ ان کی جو اس سال کی جو ریونیو ایسٹیمیٹس، ان کے جو لون ایسٹیمیٹس ہے ورلڈ بینک، اس میں انہوں نے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہوا تھا اس کے ایک پارٹ کو. دوسری چیز اس کے اوپر بھی بتاتے ہیں اس کا امپیکٹ ان کو سیریس آ سکتا ہے. نمبر ون، اس کا اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، جون 2021 میں ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک پروگرام اپروو کیا. اس کا نام تھا پروگرام فار افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. اگین یہ اس انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ تھا جس کا نام تھا پیس، پروگرام فار افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. پیس 1 جو تھا، اس کی پہلی جو قسط تھی وہ $400 ملین کی جون 2021 میں ورلڈ بینک نے دے دی. اور جو پیس 2 تھا اس کے لیے کوئی تقریباً 10 کے قریب شرائط تھیں. اگر وہ حکومت پاکستان شرائط مان لیتی تو یا مانتی تو وہ پھر بورڈ میں یہ معاملہ جانا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوئی پچھلے سال جنوری فروری میں ایک سٹوری کی تھی کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کا جو $1.1 ارب کا قرضہ ہے اس کو ڈیلے کر دیا. اس میں $600 ملین 500 سے $600 ملین یہ پیس کا تھا، پیس 2 کی جو دوسری قسط تھی، اور ایک رائز 2 کے نام سے تھا پروگرام، وہ ان کو غالباً مل گیا تھا، پھر یہ رہ گیا. تو پھر انہوں نے ورلڈ بینک نے اس کو اور کھینچا کہ تھوڑا سا اور آگے لے جاؤ. پھر ایونچولی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس سال کے مڈ میں، یہ جو سال ختم ہو رہا ہے مڈ میں، جون جولائی میں کہیں یہ اپروو ہو جائے. یہ اپروو نہیں ہوا. اب وزارت خزانہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اس کا جو بجٹ سپورٹ لون ہے، یہ والا جو $500 سے $600 ملین اس کو ہم نے اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہوا اس سال، اس لیے اس کا میجر امپیکٹ نہیں آئے گا. بٹ سوال یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اب یہ کیوں کیا؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ یہ جو اس کی 10 کے قریب شرائط تھی، اس میں ایک سب سے بڑی شرط یہ تھی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے مانی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ جتنے بھی پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں جس میں مینلی چائنا والے جو سی پیک والے ہیں، اس کو پاکستان ری نیگوشیٹ کرے گا اور ری نیگوشیٹ کر کے ان کی جو ٹرمز ہیں اس کو ریڈیوس کرے گا تاکہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو سکے. 2015 کی پالیسی کے تھے. اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کئی دفعہ بات کی چائنا سے. چین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہم نے اپنی خبر میں کئی دفعہ لکھا کہ چین نہ تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اوپر مان رہا ہے اور نہ ہی وہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کی جو ٹرمز ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کو مان رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور پاکستان نہیں کر سکا اور غالباً چائنا نے بھی کسی لیول پہ کمیونیکیٹ کیا ہوگا تو حتمی طور پر پھر ورلڈ بینک نے اس لون کو کینسل کر دیا. یہ تو ہو گیا اب ایک چیز اس کی. دوسرا جو اس کے اندر اسی سٹوری کے اندر چیز ہے کہ اس مالی سال میں جو ورلڈ بینک ہے وہ پاکستان کو کوئی نیا بجٹ سپورٹ لون نہیں دے رہا. یاد رہے کہ ورلڈ بینک اور اے ڈی بی یہ دو اہم پارٹنرز رہے ہمیشہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جو بجٹ سپورٹ لون دے دیتے ہیں. یہ بجٹ سپورٹ لون کہنے کے تو مختلف اصلاحات کے لیے، بجلی کے لیے، ٹیکسز کے لیے اور باقی سیکٹرز کے لیے آتے ہیں. اصل میں یہ جو ہماری غیر ملکی قرضوں کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پر کسی بھی قسم کے بجٹ سپورٹ لون کے فیور میں نہیں ہوں. پیس 2 کینسل ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. آگے ان کو 2024-25 کے مالی سال میں کوئی ورلڈ بینک نیا بجٹ سپورٹ لون نہیں دے رہا. یہ ان کی اسپوکس پرسن نے مجھے کنفرم کیا کہ ہم نہیں دے رہے. میں اس پہ بھی مجھے اس لیے سیٹسفیکشن ہے کیونکہ یہ جو پیسہ آتا ہے یہ ضائع ہوتا ہے. یہ آپ کی اس کا جو آپ جب فورن لون لیتے ہو وہ آپ اس کی جو ری پیمنٹ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کوئی ریسورس جنریٹ کریں گے نا. ہم نے منگلا ڈیم بنایا، وہ پرفیکٹ چیز تھی. ہم نے تربیلا ڈیم بنایا، ہم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں. ایسا لون، ایسا غیر ملکی قرضہ جسے لے کر آپ کوئی اثاثہ بنائے اور اس اثاثے کی آمدن اور پھر اپنا قرضہ ری پے کریں، وہ برا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اب امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے زیادہ قرض دار وہ بھی ہیں، لیکن وہ جو ان کا قرضہ ہے وہ بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنی جو معیشت کا سائز ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے، نئے منصوبے لگانے کے لیے وہ فائنینسنگ کرتے ہیں. نہ کہ کیونکہ اگر آپ سادہ الفاظ میں کہیں کہ بجٹ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا کھانا پینا جو اخراجات ہیں آپ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں، وہ تو آپ نے کھایا پیا ہضم ہو گیا، کوئی اس کا ایسٹ تو آپ نے بنایا نہیں. تو اس لیے بجٹ سپورٹ کے لیے جو بھی لون ہے وہ کوئی کنسٹرکٹیو لون نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اس کی یہ وجہ ہے. اب اس سال کا انہوں نے حکومت پاکستان کا تخمینہ ہے کہ ورلڈ بینک ان کو کوئی $2 ارب کے قریب جو ہے وہ قرضے دے گا. اس میں ابھی تک جو 4 ماہ ہے، ابھی نومبر کا ڈیٹا نہیں آیا، اگلے ہفتے تک آ جائے گا. 4 ماہ میں ورلڈ بینک نے ان کو تقریباً $350 ملین کا جو لونز دیے ہیں وہ 18% بنتے ہیں. تو بجٹ سپورٹ کے بغیر یہ $2 ارب کا جو تخمینہ ہے
ان کا اس کو حاصل کرنے میں کافی سے زیادہ پرابلمز ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایشیا ترقیاتی بینک سے ابھی بھی حکومت پاکستان کو یہ جو بجٹ سپورٹ لونز ہیں وہ مل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک جو پروجیکٹ لونز ہیں وہ بھی دے رہا ہے, اس میں پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کا جو ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے, پروجیکٹ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, پروگرس ہوتی ہے, اس کے حوالے سے ہوتی ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, بلکہ ہم نے ہی ایک سٹوری کی تھی اور اس سٹوری کے بعد یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خبر کی تھی کہ خاموشی سے جو 8 ہیں وہ پاور پلانٹس جو بگاس سے چلتے ہیں, جو ایک اس کا گنے کا ایک اس کا ہوتا ہے بائی پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کے مالکان کو ان پاور پلانٹس کو 20 ارب روپے کی ادائیگیاں پچھلے مہینے کی گئی تھی. ان کا جو بگاس کا ریٹ تھا وہ میرے خیال 2600 روپے فی میٹرک ٹن تھا, اس کو خاموشی سے بڑھا کر بغیر پبلک ہیئرنگ کے نیپرا نے اپروو کر دیا تھا 5600 پر میٹرک ٹن, اور 20 ارب روپے ان کو ادا کر دیا گیا. جب یہ میری سٹوری چھپی تو اس کے بعد پھر جو ریلیونٹ کوارٹرز تھے وہ سویلین تو ہو نہیں سکتے, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ چیز اٹھی, پھر میری محمد علی if I recall اس میں شاید ایک جو پاور پلانٹ تھا یا کچھ جو وہ پرائم منسٹر کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی اس کے جہانگیر خان ترین صاحب تھے, ان کے صاحبزادے تھے, 8 ہیں, سب کو پتہ ان کے نام کیا ہیں. خیر وہ سلسلہ شروع ہوا. ابھی جو وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ جو بگاس بیس پاور پلانٹس ہیں 8, وہ چھوٹے ہیں, بہت زیادہ نہیں, غالباً 250-300 میگا واٹ ٹوٹل سب کی ملا کے کیپیسٹی بنتی ہے. ان کے معاہدوں کو انہوں نے اب ری اوپن کیا ہے اور ری نیگوشیٹ کیا. اب اس کے اندر ایک کیچ ہے, وہ جو 2600 روپے کی قیمت تھی جو 5600 کی گئی, اس کو اب انہوں نے کم کر کے 4500 کر دیا گیا. لیکن 4500 بھی جو ہے وہ اکتوبر 2021 سے کیا گیا ہے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ ایک سینئر بندے نے جو سارے پروسیس میں انوالو ہے, گورنمنٹ کا فنکشنری ہے, انہوں نے کہا جی کہ 20 میں سے ہم نے 8 ارب ان سے واپس لے لیا ہے, تو اگر 4500 روپے اس کی قیمت کر دیتے ہیں تو پھر ان کو 12 ارب روپے کی ادائیگی بنتی ہے اکتوبر 2021. تو ابھی بھی وہ فائدہ لے گئے ہیں, لیکن چلیں ایک خبر کی وجہ سے اگر 8 ارب روپے بچ گیا یہ بھی کافی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ کہ ان کو سالانہ ابھی بھی اس کی انڈیکسیشن جو ہے 5% کی ملے گی, اور تیسرا اس کے کچھ ان کے جو پروفٹ مارجنز ہیں اس کو بھی انہوں نے کم کیا. تو جو سمری کیبنٹ نے اپروو کیا اس کے مطابق جو ان کی ریمیننگ لائف ہے ان پروجیکٹس کی, اگر فل کیپیسٹی پہ چلتے ہیں تو 238 ارب روپے کی حکومت کا دعویٰ ہے سیونگ ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ والے جو پلانٹس ہیں 2002 کی پالیسی والی پلانٹس ہیں, 1994 والے جو پلانٹس ہیں, یہ سارے جو ری نیگوشیٹ ہو رہے, اسی کو ملا کے بھی ہارڈلی کو 1.25 روپیہ جو ہے فی یونٹ کمی ہوگی. اصل جو ہے نا پرابلم وہ ہے 2015 کی پالیسی میں, جس میں سی پیک والے پاور پلانٹس ہیں وہ نہیں ری نیگوشیٹ ہو سکتے, لون ہمارا کینسل ہو گیا ہے, اسی وجہ سے وہ کہ ہم نہیں کر سکے. اور حکومت کے اپنے پاور پلانٹس ہیں, جب تک ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کیا جائے گا تو ایز سچ کوئی سیونگ یہاں سے